لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين، الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایام اعضاء کے سلسلے کی یہ 10ویں گفتگو ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ گفتگو ٹیوزڈے تک جاری رہے گا. مجلس شب عاشور ہے، موضوع رزق حسنہ ہے. آیت قرآن مجید کے سورہ حج کی پڑھی جا رہی ہے، اور آیت کا نمبر 58 ہے. میں ترجمہ کر کے کچھ ریکویسٹ، تاکہ پھر اگر مجلس کا جو سلسلہ شروع ہو تو مصائب اور اس کے دوران کہیں آپ کی توجہات کے لیے بھی مشکل نہ ہو، اعلانات اور انٹرپشن نہ ہو، اور مجلس اپنے ایک تسلسل کے ساتھ جاری رہے، کنٹینیوشن باقی رہے. لیکن تبرکاً ایک بار ترجمہ، ٹرانسلیشن. اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، والذین ہاجروا. اسلام کا اور مسلمانوں کا ایک سب سے بڑا امتیاز ہے، میرٹ ہے، کہ اسلام کی تاریخ ہجرتوں سے بھری ہوئی ہے. اور یہ ہجرت فتنہ و فساد کے لیے نہیں ہے، یہ ہجرت اطاعت خدا میں ہے. یہ ہجرت حکم الہی پر ہے. جنت سے زمین پر آدم کا آنا یہ بھی ایک ہجرت ہے، کیونکہ اعلان ہو چکا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ. آدم کا ایک بستی سے دوسری بستی میں جانا ہجرت ہے. اسی طریقے سے ہم یہ دیکھیں کہ ابراہیم نے ہجرت کی ہے، نوح نے ہجرت کی ہے، شیس نے ہجرت کی ہے، موسیٰ نے ہجرت کی ہے، انبیاء نے ہجرتیں کی ہیں، اور ہمارے سرکار نے مکے سے مدینے ہجرت کی ہے. معصومین کی، نبی کے کلمہ گویوں کی، نبی کے مخلصین کی تاریخ ہجرت سے بھری ہوئی ہے. ہجرت ترک کو کہتے ہیں، لیکن ترک حکم الہی کو نہیں کہتے، بلکہ اطاعت حکم الہی کی پابندی اسے کہا جاتا ہے. لیکن آئیے میں گفتگو آگے بڑھاؤں گا. 2-3 باتیں. پہلی بات، تقریباً دنیا کے اکثر ممالک میں کل عاشور ہے، یعنی حسین کا غم پوری دنیا اتحاد کے ساتھ منائے گی. حسین کا پرسہ رسول کو پوری دنیا کے صرف مسلمان ہی نہیں دیں گے، کلمہ گو ہی نہیں دیں گے، بلکہ وہ تمام لوگ جو ظلم کے خلاف ہیں، جو بربریت کے خلاف ہیں، جو نابرابری کے خلاف ہیں، جو فتنہ و فساد کے خلاف ہیں،
جو لوگوں کے بالادستی کے خلاف ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں حکومت اللہ کی، قانون اللہ کا، شریعت اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ پرسا دیں گے ہم انشاءاللہ جمع یہاں، اور کل کا پورا دن ہی عزا کا دن ہے۔ 2-3 باتیں اور کہنی ہے کہ آج رات انشاءاللہ یہ مجلس ختم ہونے کے بعد نواخوانی ہوگی، اور نواخوانی کے بعد 10:30 پہ انشاءاللہ تعالی، کیونکہ وہ لائیو پروگرام بھی A1 والوں کا چل رہا ہے، لیکچر کا اور کویشچن آنسر کا، تو 10:30 اس کے بعد انشاءاللہ شب بیداری۔ اور آج یاد رہے کہ شب عاشور کی بیداری، میں نے کہا نا میسیجز پہلے دے دوں میں، شب عاشور کی بیداری، اس رات جاگنا 70 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ حسین نے یہ رات عبادت کے لیے لی ہے، اور حسین نے یزید کے لشکر کو ایک موقع بھی دیا تھا کہ آخری بار سوچ لیں اور اس کے بعد حق کی طرف بڑھیں، فیصلہ کریں۔ ہاں، اس مہلت کا فائدہ اٹھانے والے اور نے فائدہ بھی اٹھایا۔ حسین کی حکمت اور حسین کی مصلحت دنیا کی سمجھ میں آ گئی۔ 70 سال اگر دیکھا جائے تو ایک ایوریج عمر ہوتی ہے، تو پتا چلا کہ شب عاشور ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ تمہیں اگر گناہوں سے، معصیت سے نکال سکتا ہے کوئی پیغام تو وہ حسینی پیغام ہے، لہذا بیدار رہو۔ اچھا، اس بیداری کا مقصد یہ نہیں کہ صرف رات بیدار ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم کے خلاف بیدار رہو، جھوٹ کے خلاف بیدار رہو، ہر وہ شے جو قرآن سے ٹکرائے اس کے خلاف بیدار رہو، جو حلال محمدی کو حرام کرنا چاہتا ہے اس کے خلاف قیام اور بیداری اور تحریک کی رات۔ شب بیداری، عزاداری کیجیے، نواخوانی ہوگی، مرثیے پڑھیں گے لوگ گھر گھر سے۔ آپ دیکھیں کہ اس سال شب بیداری کا عنوان بدل رہا ہے ہندوستان میں، پاکستان میں، ایک لمیٹیشنز کے ساتھ جہاں جو اجازتیں ملی ہوئی ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے گھر گھر میں عزاخانے، ہر گھر سے لوگ کنیکٹ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ نواخوانی پڑھیں گے، نواخوانی کریں گے، کوئی سلام پڑھے گا، ایک پڑھے گا دوسرا آگے، تیسرا، اس طرح سے سلسلہ چلے گا۔ 11:30 شام، شب عاشور کے اعمال ہیں۔ اعمال میں 3 طرح کی نمازیں، ایک نماز 100 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں شب عاشور کی قربتاً اللہ، 50 یونٹس آف 2 رکعت نیت ہوگی، میں نے بتا دی۔ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 3 ٹائمز قل اللہ احد ہے، دیٹ مینس 100 ملٹیپلائی بائی 3، 300 ٹائمز۔ یہ نماز ہے، کیونکہ حسین نے نمازوں کو بچایا ہے۔ دوسری نماز 4 رکعت ہے، جو مولا کائنات کی عام طور پہ لوگ پڑھتے ہیں، ان کی طرف سے جو مولا کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ 2 رکعت کر کے نیت ہوگی شب عاشور کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں سورہ الحمد، اور اس کے بعد 50 ٹائمز قل اللہ احد ان ایچ رکعت۔ 2 رکعت پڑھی، پھر اس کے بعد 2 رکعت، ٹوٹل 400، یعنی ٹوٹل 200 ہوگی۔ 4 رکعت نماز۔ دوسری 4 رکعت نماز اور ہے، وہ 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ سورہ الحمد ہے، سورہ الحمد کے بعد 10 ٹائمز آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا اللہ سے شروع ہوگی، ہم فیہا خالدون تک تمام ہو گئی۔ دوسری رکعت الحمدللہ، اس کے بعد 10 ٹائمز قل هو اللہ احد پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد قنوت، رکوع، سجدے و تشہد و سلام، 2 رکعت نماز تمام ہوگی۔ نیکسٹ 2 رکعت نیت اسی طرح سے، 2 رکعت نماز شب عاشور کی پڑھتا ہوں میں، اور اس کے بعد پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 ٹائمز قل اعوذ برب الفلق، اگلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 ٹائمز سورہ قل اعوذ برب الناس، سورہ ناس۔ اچھا، ایک چیز، بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، بھائی مولانا نے کیا کہا، سورہ فلق پہلے پڑھنا یا سورہ ناس پہلے پڑھنا ہے؟ بہت ہی سمپل ہے، میں آپ کو بتا دوں کس طرح سے سمپل ہے۔ اس طرح سے سمپل ہے کہ قرآن مجید میں ان سوروں کے جو آرڈر ہیں، سورہ توحید ہے، پھر سورہ فلق ہے، پھر سورہ ناس ہے، تو جس آرڈر میں قرآن مجید میں آپ پڑھ رہے ہیں اسی آرڈر میں نماز میں پڑھنا ہے۔ یہ مسئلہ نماز کا حل ہو گیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آج کی رات میں استغفار ہے، خدا بند تعالیٰ جس طرح سے اور کی توبہ قبول ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو بھی حسین کے صدقے میں، اس عظیم قربانی کے صدقے میں
قبول کر لے اور حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے، جرأت گفتار عطا کرے، سچ بولنے کی توفیق دے، حق کا ساتھ دینے کی توفیق دے، حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق دے، ظلم کو ظلم کہنے کی توفیق اور ہمت دے دے۔ یہ حسین کا پیغام ہے۔ اس کے بعد زیارت امام حسین السلام پڑھیں گے، رات بھر کے اعمال چلتے رہیں گے اور یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ 11:30 اعمال شروع کروں گا، ٹھیک 5 بجے مجلس اذان علی اکبر ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ اذان ہو جائے گی اور اس کے بعد لوگ اپنی نمازیں پڑھ لیں گے گھروں پہ، آن لائن نماز جماعت نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی کل روز عاشور، حسین کی بھوک و پیاس کو یاد کرنے کا دن ہے، فاقہ ہے، اور آپ 11 بجے اعمال روز عاشور ہوں گے۔ اعمال روز عاشور جو ہوں گے وہ انشاءاللہ نماز ظہر سے پہلے تمام کر دیے جائیں گے زیارت کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ نماز ظہرین پڑھیں گے۔ اس کے بعد سے روز شہادت امام حسین کی مجلس ہوگی۔ اس مجلس کے بعد انشاءاللہ تعالی ماتم، سینہ زنی، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی مغرب کی نماز کے بعد، چونکہ اور بہت سی جگہوں پر مجلسیں ہو رہی ہیں لہذا کوئی کسی سے کلیش نہ کرے، 6:30 کو سلام کے ساتھ پروگرام شروع کر دیا جائے گا اور یہ مجلس ہوگی مجلس شام غریبہ۔ انشاءاللہ مجلس شام غریبہ بائی 7:30 تمام کر دی جائے گی۔ تو ان تمام پروگراموں میں شرکت کی التماس ہے۔ اور آخری بات، اور وہ بات یہ کہ اس سال بہت سے لوگ ماشاءاللہ لوگوں نے قانون اور ان تمام چیزوں کا احترام کرتے ہوئے، ہمارا دین یہی سکھاتا ہے، آپ دین کے مبلغ ہیں، یہاں پر تبلیغ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ جا نہیں سکتے ہیں تبرکات، جن کے پاس لائسنس ہیں اس کے ذریعے سے جا رہا ہے، لیکن آپ کے تبرکات تھے، نظر تھے۔ کسی نے سوال کیا نہیں، صبح سے کئی لوگوں نے سوال کیا کہ کیا ہم اپنا نیاز اور نظر کا جو پورشن تھا وہ امام بارگاہ میں دے سکتے ہیں، کیونکہ قائم فاؤنڈیشن کی جگہ خریدی گئی ہے، بہت بڑا لون ہے، بہت بڑا قرض ہے، لہذا آپ اس عنوان سے دے سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے، جس کا وعدہ ہے وہ وعدہ پورا کرے، جو نظر سے دے سکتا ہے نظر سے دے دے، جو نیاز سے دے سکتا ہے نیاز سے دے دے، جو اپنے قوم سے دے سکتا ہے۔ آغا سیستانی کی طرف سے 1/3 کی اجازت وہ بھی بتا چکا ہوں، اپنے دوستوں سے، فرینڈ سے صدقہ جاریہ ہے، اس نیک کام میں حصہ لیجئے۔ خداوند تعالیٰ آپ کے اس عمل کو قبول کرے۔ ایک مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھیے گا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اب میں آئیں گے مجلس کے سلسلے کو آگے بڑھا۔ ہمارا موضوع، ہمارا سبجیکٹ ہے رزق حسن۔ قرآن مجید کی سورہ حج کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد فرما رہا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے، ثم قتلوا، آج کی مجلس میں کوشش یہ کروں گا سبیل اللہ بھی اللہ کا راستہ بھی سمجھاؤں۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا راستہ یا اللہ کی طرف جانے والا راستہ؟ تو کہا ثم قتلوا، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہے ہیں۔ اچھا، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہے ہیں انہیں قتل کر دیا گیا یا موت آ گئی؟ نہیں، اور آسان کر دوں گا آپ کے لیے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 100 کا فرسٹ پارٹ تو پڑھا گیا تھا، سیکنڈ پارٹ پڑھا گیا تھا، لیکن ایلابریٹ نہیں ہو سکا تھا۔ دو باتیں یہ کہتا ہوا آگے بڑھوں گا۔ قرآن مجید کہہ رہا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ تو ایک چیز سمجھ میں آئی ہے کہ دین جو ہے توحید کا بھی نام ہے اور رسالت کا بھی نام ہے۔ رسالت کو مائنس کر کے توحید کے ساتھ دین ہو ہی نہیں سکتا۔ تو قرآن مجید کہہ رہا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، جو بھی اپنے گھر سے نکلے، مہاجرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو ہجرت کرتا ہو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، ثم ادرکہ الموت، اور اس کے بعد ہجرت کر رہا ہے اور اسے موت آ گئی۔ یہاں قتل اور موت ہے جو سورہ حج کی آیت ہے۔ سورہ نساء میں صرف موت کہا جا رہا ہے، صرف موت کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف نکلا، ہجرت کی اور راستے میں اسے موت آ گئی ہے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر، اس کا بدلہ، اس کا ریوارڈ، اس کا ثواب اللہ کے ذمے۔ اچھا، یہ نہیں کہا کہ اللہ دینے والا ہے، توجہ رہے آپ کی، میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہا رہا ہے، کہا جا رہا ہے قرآن میں کہ اللہ انہیں اجر دے گا، اللہ انہیں ریوارڈ دے گا، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے فقد وقع اجرہ علی اللہ،
اللہ کہہ کے کہا جا رہا ہے، اللہ کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے، واجب ہے۔ اب اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ اس کا اجر دے۔ اللہ پر دو جگہ ایسی ہیں، قرآن مجید میں ایک جگہ خدا سورہ ہود میں کہہ رہا ہے کہ جو بھی زمین پر چل رہا ہے اس کا رزق اللہ کے ذمے۔ یہاں کہا جا رہا ہے جو ہجرت پہ جا رہا ہے، ہجرت پہ جانے والے کا اجر اللہ کے ذمے۔ آئیے اور آسان کر دیں، جب انسان حج کے لیے جاتا ہے، ہم اور آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج و عمرے اور زیارات کی اور عبادتوں کی توفیق عطا کرے، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا سے بیماری کا خاتمہ ہو، تاکہ حرم آباد ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ لبیک اللہم لبیک کی آوازیں بلند ہو، السلام علیکم یا رسول اللہ کی آوازیں بلند ہو، السلام علیکم یا بنت رسول اللہ کی آوازیں بلند ہو، السلام علیکم یا امیر المومنین کی آوازیں بلند ہو، السلام علیکم یا ابا عبداللہ کی آوازیں بلند ہو انشاءاللہ، حرم آباد ہو انشاءاللہ۔ لیکن روایت، اس آیت کو سمجھنے کے لیے روایت کے جملے کہ جو شخص ہجرت کر، جو حج کے لیے جاتا ہے، اچھا حج کے لیے جاتا نہیں ہے، نیت کے اوپر آپ کا دین دیکھیے خدا کتنا کریم ہے کہ اگر ایک آدمی نے حج کی نیت کر لی اور ابھی حج کے لیے جا نہیں سکا اور اسے موت آ گئی، حج کے لیے نہیں گیا، حج کا احرام نہیں پہنا، ابھی مدینہ نہیں پہنچا ہے، ابھی مکہ نہیں پہنچا ہے، ابھی اس نے طواف نہیں کیا ہے، ابھی اس نے نماز طواف نہیں پڑھی ہے، ابھی اس نے سعی نہیں کی ہے، اللہ اکبر کتنا کریم ہے میرا رب، اللہ اکبر کا صرف اس نے ارادہ کیا حج کا، لیکن ارادہ سچا ہونا چاہیے کیونکہ نیتوں کا حال وہ جانتا ہے۔ اب اگر ارادہ سچا ہے تو کیا کہا جا رہا ہے کہ ارادہ سچا اور اس کو موت آ گئی تو پھر اس کے بعد اللہ اسے حج کا ثواب دے دے گا، اور قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا جن لوگوں نے حج کیا ہے۔ یہی معاملہ زیارت کا ہے، چاہے وہ زیارت مدینے کی ہو، چاہے وہ زیارت نجف کی ہو، چاہے وہ زیارت کربلا کی ہو۔ اس نے زیارت کا ارادہ کیا، موت آ گئی، اجر پائے گا۔ آگے بڑھ رہا ہوں میں، فقط وقع اجر اللہ، تو میں نے کہا ایک ہجرت یہ، لیکن ہجرت اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف۔ ایسا نہیں کہ اللہ کو تو مان رہا ہے لیکن اللہ کے رسول کے معاملے میں شک کر رہا ہے۔ اگر شک کر رہا ہے تو امان برباد ہو گئے۔ گفتگو آگے بڑھی۔ اب آئیے میں قرآن کی اس آیت کی طرف پہنچنے سے پہلے ایک اور آیت پڑھ دوں تاکہ ہجرت سمجھ میں آ جائے۔ میں نے کل مصر کے عالم دین کا ایک حوالہ دیا تھا، 3 باتیں جو قرآن اور حسین میں ریسمبلنس ہے وہ بیان کر رہا تھا۔ پہلی پہ ایلابریشن کرتے ہوئے بات آگے بڑھ گئی، انکمپلیٹ رہ گئی، آج کی رات کوشش ہے کہ کمپلیٹ کروں۔ سورہ انفال قرآن مجید کے اندر آیت کا نمبر 74 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہیں، پہلی چیز ایمان، دوسری چیز ہجرت کی ہے، تو اس کا مطلب یہ آیت مکے میں وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہیں اور ایمان لانے کے بعد نبی کے ساتھ انہوں نے ہجرت بھی کی ہے، اور اس کے بعد کیا کہا، اور انہوں نے جہاد کیا۔ مدینے میں آنے کے بعد رسول پر جو بیٹلز امپوز کی گئی ہیں اور رسول کی ان جنگوں میں بدر اور احد میں رسول کے شانہ بشانہ کھڑے رہے، بلکہ رسول کے ڈیفینڈر رہے ہوں، رسول کے لیے سینہ سپر رہے ہوں، رسول کو زخم نہ لگنے دے رہے ہوں، وہ دوسرا ایک گروہ قرآن مجید کہہ رہا آگے بڑھ کر، باقی تو ان آیتوں کا کانٹیکٹ دیکھتے جائیے گا۔ آگے قرآن مجید کہہ رہا والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے رسول کو پالا ہے اور رسول کی مدد کی ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سب کے سب مومن ہیں، سچے مومن ہیں، حقیقی مومن ہیں۔ اچھا حقیقی مومن کیوں؟ کہ اس لیے کیونکہ صورتحال یہ ہے رسول کی مدد بھی کر رہے ہیں، رسول کی پرورش بھی کر رہے ہیں۔ آگے قرآن مجید ایک بات کہہ رہا، میں لفظ مغفرت اور اجر کی طرف جا رہا ہوں جو یہاں پر بھی آیا ہے، سورہ حج میں بھی کہا لہم مغفرت و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ وہاں کہا گیا رزق کریم، یہاں کہا گیا مغفرت اور اجر عظیم۔ آئیے مغفرت اور اجر عظیم میں قرآن کی ایک اور آیت پڑھوں، میں کچھ آیتیں پڑھوں گا اور اس کے بعد رزق حسنہ اور مقام حسین اور حسینیت سمجھ میں آ جائے لوگوں۔
کچھ آیتیں سن لی آپ نے، سورہ حج کی سن لی، سورہ نساء کی سن لی، سورہ انفال کی سن لی. اب آئیے اگلی آیت سنیے میرے ساتھ. میں جو آیت پڑھنے چلا ہوں میں سورہ آل عمران کی آیت ہے. آل عمران آیت کا نمبر کیا ہے؟ 157 ہے. میں 169 کی بھی تلاوت کروں گا انشاءاللہ. 157 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَئِن قُتِلْتُمْ أَوْ مُتُّمْ، اور وہ لوگ کہ جو فی سبیل اللہ ہجرت کرتے ہیں، اور اس کے بعد والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں اور قتل کر دیے گئے، اور اس کے بعد انہیں موت آ گئی. وہاں پر بھی ثم قتلوا ماتوا ہے جو سورہ حج میں یہاں کہا جا رہا ہے قتل کر دیے گئے اور انہیں موت آ گئی. قرآن مجید ان کے لیے دو وعدے کر رہا ہے. لہم مغفرت و رحمہ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے حج میں رزق حسنہ کا وعدہ کیا گیا. وہاں سورہ انفال میں مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا. یہاں سورہ آل عمران میں وعدہ کیا جا رہا ہے مغفرت اور رحمت کا وعدہ. عزیزو، قرآن مجید میں خدا نے اپنی جو صفات بیان کی ہیں اس میں رحمت بھی ہے اور مغفرت بھی ہے. اور خدا کہہ رہا انا رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں سے قریب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں نوح کی بات کی، ابراہیم کی بات کی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی. جب تمام پیغمبروں کی بات کی، میں ان تمام آیتوں کو نہیں پڑھوں گا، صرف ایک فقرہ انا کذالک نجزی المحسنین. جب سلام نوح پر بھیجا، جب سلام ابراہیم پر بھیجا، جب سلام موسیٰ و ہارون پر بھیجا، جب سلام الیاسین پر بھیجا، جب سلام محمد عربی پر بھیجا، تو ان تمام پر سلام بھیجتے ہوئے کہا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح سے احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. بدلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم سلام بھیجتے ہیں. اللہ اکبر. پیغمبر ختمی مرتبہ وہ ہے جس پر اللہ سلام بھیجے، میرا نبی وہ ہے جس پر اللہ درود بھیجے، اور کچھ اس طرح سے بھیجے کہ سورہ احزاب میں کہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو. اب درود کیسا بھیجا جائے گا؟ اللہم صلی علی محمد نہیں. قرآن کو بھی نہیں پسند ہے، نبی کو بھی نہیں پسند ہے. کیوں نہیں پسند ہے؟ کیونکہ آیت تطہیر جب نازل ہوئی ہے تو نبی نے 6 مہینے یا 9 مہینے تک روزانہ نماز کے بعد فاطمہ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر نماز فجر کے بعد آ کے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و مادن الرسالہ. مدینے میں تو رسول کا یہ دستور ہے. مکے میں جبرائیل جب آئے، جب تک خدیجہ زندہ تھی، تو ہر بار جب آتے تھے تو کہتے تھے اے نبی، اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے اور آپ کی زوجہ خدیجہ پر سلام بھیجتا ہے. تو دیکھا آپ نے انا کذالک نجزی المحسنین. اب یہ مجلسیں، یہ زیارتیں، یہ اعمال، یہ ذکر حسین کی سبیلیں، یہ کیا ہے؟ انا کذالک نجزی المحسنین. گفتگو میری سمیٹنی ہے لیکن بہت سے نقطے پھیلتے چلے جا رہے ہیں. آئیے ہم کوانسائڈ کریں. تو میں پہنچا کہاں پر تھا؟ مغفرت اجر، مغفرت رحمت، مغفرت رزق حسنہ، یہ اللہ کے مختلف جگہوں پر وعدے. اب آگے جو خدا نے کہا مغفرت اور اجر عظیم. اب آئیے میں جس آیت کی طرف واپس آ جاؤں، سورہ آل عمران کا، کہ جنہوں نے ہجرت کی، ارے جو اللہ کی راہ میں نکلے فی سبیل اللہ، قتل ہوئے، مارے گئے. قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت ہے، رحمت ہے. لیکن اس مغفرت اور رحمت کو اللہ کمپیر کس چیز سے کر رہے تھے کہ آپ کمپیریزن ذالک خیر مما یجمعون، کہ یہ جو رحمت اور مغفرت ہے نا، یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو. یکنزون الذهب والفضہ، یہ سونا جمع کرتے ہیں، چاندی جمع کرتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں. مال ان کے کام نہیں، سب سے پہلے جو چیز چھوڑتی ہو مال چھوڑتا ہے. اور مال کا عالم یہ ہے کہ مال انسان کو نہ یہاں کا چھوڑتا ہے نہ وہاں کا چھوڑتا ہے. تو قرآن نے کہا رسول ہجرت کرے تو ہجرت کرنا، رسول جو کہے اس پر عمل کرنا، مغفرت بھی ہے، رحمت بھی ہے.
इन्ना रहमत अल्लाह करीबो मिनल मुहसिनीन, मोहसिन बंदों से अल्लाह की रहमत करीब है। अब फी सबीलिल्लाह जो है ना, ये समझा रहा था। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं, उनका नाम है जाबिर जाफी। जाबिर जाफी बहुत बड़े स्कॉलर हैं, बहुत ही क्लोज कंपेनियन है, बहुत सी रिवायत और अहादीस और तफसीर का काम छठे इमाम के जमाने में बहुत हुआ है। आप अंदाजा लगाएं कि 65 ईयर्स आपने एज पाई है, यानी मासूमीन में रसूलुल्लाह 63 ईयर्स, मौला कायना 63 ईयर्स, जनाब फातिमा 18 साल, इमाम हसन उन्हें भी ज्यादा उम्र नहीं मिली 47 ईयर्स, इमाम हुसैन इस्लाम 57 ईयर्स। तो अब आप ये देखिएगा कि इन तमाम के अंदर हजरत इमाम जमाना के खुदा ज़ुहूर में ताजील फरमाए और खुदावंद ताला हमें तौफीक दे के हम तैयार हैं। लेकिन इन तमाम इमामों में मासूमीन थी, जिसको सबसे ज्यादा उम्र मिली जाहिरी तौर पे वो इमाम जाफर सादिक, जिसकी इमामत का जमाना 35 ईयर है, और जिसकी इमामत के जमाने में कैसे बड़े शागिर्द निकलते हैं, इमाम अबू हनीफा निकलते हैं, जिनके शागिर्दों के अंदर जाबिर जाफी है, ज़ुरारा है, जिनके शागिर्दों के अंदर मोहम्मद इब्न मुस्लिम है, ये तमाम शागिर्द। तो जाबिर जाफी कुरान की तफसीर का काम हो रहा। आयत सूरह आल इमरान, आयत का नंबर 157। एक मर्तबा पूछते हैं, या इब्न रसूलिल्लाह, ए रसूल के बेटे, आप बताइए फी सबीलिल्लाह जो है, ये सबीलिल्लाह क्या है? मैं कल ही बता रहा था, कुरान उन्हीं से पूछना है जो कुरान ने कहा ना, या अल्लाह बता सकता या रासिखून फिल इल्म। तफसीर के अक्सर मुफस्सिरीन ने लिखा रासिखून फिल इल्म नबी हैं और उनके अहले बैत। अब ये देखिएगा, रासिखून फिल इल्म, उन्होंने पूछा आप बता जानते हो, तफसीर पूछ रहे थे, तफसीर मौला बयान करने लगे, आयत की तफसीर बयान कर दी। अब उसके बाद मौला पूछते हैं, जाबिर अतदरून मा फी सबीलिल्लाह, क्या तुम जानते हो फी सबीलिल्लाह क्या है? तो जवाब क्या होना चाहिए? कहते मैं नहीं जानता हूं। लेकिन आदाब देखिएगा, उस बारगाह के आदाब किस तरह से पूछा जाता है। कहते हैं वल्लाहि मा तदरी, खुदा की कसम मुझे नहीं पता है। भाई यही तो होना चाहिए थी इनके मामले में, जब नहीं पता तो कह दे हम नहीं जानते, क्योंकि नहीं जानते ये ऐलान कर देना खतरनाक नहीं है, लेकिन नहीं जानने के बाद गलत बता देना ज्यादा खतरनाक है। अगर आपने एक आदमी को गलत दीन बता दिया, उसने 10 को बताया, 10 ने 100 को बताया, तमाम लोगों में गलत दीन चला जाएगा। लिहाजा दीन का जिसके पास इल्म है तो जितना है उतना बताए, उससे ज्यादा ना बताए, और जो बताए तो तहकीक कर ले। फिर मैं कहूंगा फेसबुक वाला दीन ना हो, व्हाट्सएप वाला दीन ना हो, आपके पास जो मैसेजेस शेयर हो रहे हैं रसूलुल्लाह के हदीस, उसको चेक कर लीजिएगा सोर्सेस से। कई मरतबा तो जो चीज सामने आ रही लगता ही नहीं कि रसूल ने फरमाया हो, मौला कायनात ने फरमाया, कुरान मजीद का तर्जुमा गलत आ रहा। अच्छा यहीं पर एक मसला और भी बयान करता हुआ चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 दिन पहले की एक मेरे पास मैसेज आया और सवाल किया गया। बहरहाल मास्क इस वक्त बहुत जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है, दूसरों के लिए भी जरूरी है, लेकिन जो मास्क लगा के निकल रहे लोग, तो अब क्या है कि नई नई चीजें, क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी के नाम पे क्या हुआ कि कहा कि कुछ मास्क इस तरह से निकला है, उसके ऊपर अल्लाह का नाम है या नबी का नाम या इमाम हुसैन, बाकायदा मेरे पास फोटो भेजे गए। क्या मौलाना ये क्या दुरुस्त है? नहीं, हमें अल्लाह से अकीदत है, हमें रसूल से अकीदत है, हमें अहले बैत से अकीदत है, हम कुरान मजीद के मानने वाले हैं, हम कुरान मजीद पे अपने आप को, अपनी नस्लों को कुर्बान करने वाले हैं। लेकिन कुरान मजीद के एहतराम का मामला ये कि बगैर वुजू के कुरान की आयतों को हाथ नहीं लगाया जा सकता। तो आप ये बताइएगा कि अब एक आदमी बावुजू नहीं है तो अगर ये लगाएगा, ये मसला तो अपनी जगह ठीक है, बावुजू है, लेकिन ये डिस्पोजेबल है, फेंक दिया, कहां फेंकोगे, कहां रखोगे? लिहाजा अल्लाह का नाम ना हो, रसूल का नाम ना हो, अहले बैत का नाम ना हो, आयतें ना हो। इसी तरह से ऑनलाइन मैसेजेस जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं अक्सर कहा करता हूं इश्तिहारात और फ्लैश में इसमें भी ख्याल करने की जरूरत है। आयतों का तर्जुमा लिख दिया कीजिए, आयतें ना लिखा कीजिए। अल्लाह का नाम, नबी का नाम, अहले बैत का नाम ना लिखा कीजिए, ये एहतराम का मामला। अच्छा ये जो छोटे छोटे एहतराम बच्चों को सिखाए जाए ना, तो उसके बाद उसका बड़ा फर्क पड़ता है।
بچوں میں اتنی رسپیکٹ پیدا ہوتی ہے، اتنے کلوز ہو جاتے ہیں، ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے ہم کیا ہیں وہ کیا ہیں، ان کا بھی مقام سمجھ میں آ جاتا ہے، اپنے آپ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے ہم ان کے غلام ہیں۔ ایران میں ایک عالم دین تھے، آقا آیت اللہ حسین مظاہری، اس وقت ایران میں بزرگ علماء میں سے ہیں۔ ہم لوگ جس زمانے میں ایران میں پڑھا کرتے تھے اس زمانے میں ان کا درس خارج درس اخلاق بہت امپورٹنٹ ہوا کرتا تھا، یعنی اخلاقیات کے بارے میں باتیں کرتے تھے۔ یعنی اب اس درس اخلاق میں سب سے بڑی تعداد جاتی تھی، بہت سمپل لینگویج کے اندر، جیسے تفسیر کے موضوع پہ آغا محسن خراتی، ہسٹری کے موضوع پہ جیسے آغا جعفر سبحانی، عربی میں آغا جعفر العالی، فلسفے اور عرفان میں آغا حسن زادہ عملی جوادی عملی۔ اسی طرح سے قرآن مجید ایک ہائی لیول پہ تفسیر آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، حالانکہ دونوں ٹیم تھی ساتھ تھے۔ تو درس اخلاق بہت ضروری ہے اور ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ تو آغا حسین مظاہری کہتے ہیں کہ میرے ایک استاد تھے، ہمارے گھروں میں کہیں بھی قلم رکھ دیا جاتا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے سورہ قلم، ہمیں سمجھنا چاہیے، کل ہی میں نے کہا تھا کہ رسول کی آخری تمنا ہے قلم، ہمیں جاننا چاہیے کہ خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں قلم کی قسم کھائی ہے۔ وہ اپنے استاد کے لیے بتاتے ہیں کہ اصفہان میں میرے استاد تھے، تو جس کمرے کے اندر وہ قلم رکھا ہوا ہوتا تھا، یہ جو ادب تھا نا، اس کی وجہ سے لوگوں میں جو پیورٹی تھی، تہذیب نفس تھی اور دین کا احترام تھا اور دین کی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ آج دین کی انڈرسٹینڈنگ اسی لیے ختم ہو رہی ہے۔ غذا کہیں سے بھی، رزق حسنہ میرا موضوع ہے نا، کہیں کی بھی غذا ہی کھا لیا ہم نے، زیادہ سے زیادہ ہوا انگریڈینٹس کو چیک کر لیا۔ ارے مومن کا معاملہ ہے، رزق حسنہ اس وقت ملے گا کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے یہ بھی دیکھو۔ ایک چیز تو حلال اور ایک چیز طیب ہے، حلال جو ظاہر میں تو پاک ہے، پیچھے کچھ بھی ہو سکتا ہے، شریعت نے آسان کر دیا ورنہ زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن طیب کا معاملہ ہے کہ ظاہر و باطن دونوں۔ میں اس بات کو مکمل کروں اور اس کے بعد میں سمجھاؤں آپ کو۔ تو جس کمرے میں وہ قلم رکھا ہوا ہوتا تھا، اس کمرے میں انہوں نے کبھی پاؤں نہیں کا کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس قلم سے میں نے آیتیں لکھی ہیں، اس قلم سے حدیث لکھی ہے، اس قلم سے ذکر محمد و آل محمد تک لکھا ہے۔ تو پتا چلا جس جگہ قلم ہو، جس قلم سے اگر حدیث یا آیت لکھی گئی ہو تو وہاں پاؤں نہیں پھیلائے جاتے، تو وہاں سر اٹھا کے کون بات کرے گا؟ احترام قلم، اور جو قلم کا احترام کرے گا تو پھر اس کے بعد جس کی شان میں حدیث ہے اس کا کتنا احترام کرے گا۔ اب پھر اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ الحسن والحسین امامان قاما و قادا، میرے نبی نے کہہ دیا حسن اور حسین امام ہیں، چاہے جنگ کریں اور صلح کریں۔ تو پتا چلا حسن اور حسین امت کے فیصلوں کے پابند نہیں ہے، حسن حسین کے فیصلوں کی پابند امت ہے۔ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ حسین منی وانا من حسین، یہ تمام چیزیں جو طاہرکم تطہیرا سورہ طہر جن کے لیے کیا مقام حسین ہے۔ آج اور اس کی بات کر رہا تھا، ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جنہیں باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے، 14 ایئرس جیل میں رہے ہیں، قید میں، بنی عباس کے۔ اب جو قید میں رہے 14 ایئرس، تو ایک مومنہ کی خواہش ہوئی، ڈاؤٹ فل بھی چیزیں نہیں ہوں، ایک مومنہ کی خواہش ہوئی کہ مولا کے پاس اپنے گھر سے کھانا تیار کر کے بھیج دے۔ سنو رزق کہ مولا کے پاس اپنے گھر سے کھانا تیار کر کے بھیج دے۔ اس کے گھر سے کھانا تیار کیا، اس نے تیار کیا۔ اب وہ تیار ہو کے آیا تو جو قید خانے کے اندر جو پریزن کا جو انچارج تھا، جس کو داروغہ کہا جاتا ہے، وہ اس کے پاس دیا گیا، وہ اس تھالی میں لے کے آیا جو قید خانے کی تھالی تھی۔ امام نے لینے سے انکار کر دیا۔ مومنہ نے کہا کیوں؟ امام نے کہا تو نے جو کھانا بھیجا ہے اس کھانے میں مسئلہ نہیں ہے، کھانا حلال ہے،
طیب و طاہر ہے، لیکن جس برتن میں رکھ کے کھانا دیا گیا یہ برتن ظالم کا ہے، لہذا ہم ظالم کے برتن کے اندر حلال غذا کو بھی نہیں لے سکتے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ظلم سے کتنی نفرت اور کتنی دوری ہونی چاہیے۔ یہ کربلا کا پیغام ہے، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا پیغام ہے، یہ حسین کا پیغام ہے، یہ سید سجاد کا پیغام ہے۔ ظلم جہاں پر بھی ہو یہ نہ دیکھنا کہ ظلم کرنے والا تمہارا بھائی ہے، یہ نہ دیکھنا ظلم کرنے والا تمہارا چچا ہے۔ ظالم سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ ظالم ہے، اور مظلوم سے کوئی رشتہ نہ ہونے کے بعد بھی ایک رشتہ ہوتا ہے، یہ مظلوم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے حمایت کی ضرورت ہے۔ خدا کہتا ہے میں مظلوم کی مدد کروں گا، حسین کہتے ہیں میں مدد کروں گا، تو ہمیں تو مظلوم کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے معاملات میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ امام کا واقعہ بیان کر دیا نا میں نے، بہت مختصر کر کے بیان کیا۔ کئی مرتبہ نیک کاموں کے اندر بھی مدد، لیکن اگر کہیں ظالم کی مدد ہو جائے تو وہ مدد نہیں رہ جاتی۔ بادشاہ وقت ہے، حج پہ جا رہا ہے، حاکم ہے، ظالم ہے، حج پہ جا رہا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا چاہنے والا اس سے اس نے اونٹ رینٹ کیے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں ظلم سے آپ کو کتنا دور رہنا ہے۔ ابراہیم جمال مولا کا چاہنے والا ہے، اس کا جمال یعنی جمل سے اونٹ کا، میں نے سنا ہے کہ تو نے اس ظالم عباسی بادشاہ کو اونٹ کرائے پر دیے، کہاں مولا دیے؟ کئی مرتبہ ہم یہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے۔ دیکھیں ہم ظلم کی حمایت نہ ہونے پائے۔ قرآن مجید کہہ رہا، سورہ ہود میں کہہ رہا، آیت 113 کہہ رہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تم ظالم کے مددگار نہ بننا ورنہ جہنم کی آگ تمہیں دبوچ لے گی۔ کہ مولا میں نے اس کے کوئی پرسنل پرپس کے لیے نہیں دیا ہے، میں نے کوئی شکار کے سفر کے لیے نہیں دیا ہے، میں نے اس کی کوئی فیملی ٹرپ کے لیے نہیں دیا ہے، میں نے کوئی اس کی فوج کے لیے نہیں دیا، ظلم کے کاموں میں مدد کے لیے نہیں، بیت اللہ کے لیے دیا، حج کے لیے جا رہا اس کے لیے دیا ہے۔ امام نے کہا جی مجھے پتا ہے، فرزند رسول ہے، یہ پتا ہے مجھے۔ مولا نے کہا ایگریمنٹ تیرا ہو گیا ہوگا؟ کہاں مولا ہو گیا ہے؟ کہا اس نے پے کر دیا؟ کہا نہیں مولا، اکارڈنگ ٹو ایگریمنٹ یہی ہے کہ جب وہ ریٹرن آئے گا تو اس کے بعد مجھے پے کرے گا۔ امام نے کہا تجھے انتظار اس بات کا بھی کہ تیرے اونٹ بھی واپس ملے؟ کہاں؟ کہا تجھے اس بات کا بھی انتظار ہے کہ وہ واپس آئے اور اس کے بعد تجھے کرایہ دے؟ کہاں؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ زندہ نہیں آتا ہے تو تجھے تیرے اونٹ بھی شاید نہ مل سکیں اور تیرا پیسہ بھی کہاں؟ تو کہا تو چاہتا کہ وہ زندہ واپس آئے؟ کہاں مولا مگر وہ حج کے سفر پہ جا رہا ہے۔ امام نے کہا ظالم کے لیے ایک لمحے کی زندگی کی تمنا کرنا گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ مولا کیا کروں؟ کہا پھر ظالم کا ساتھ نہ دو۔ اگر ظالم کا ساتھ نہ دیا جاتا تو کربلا کتنا بڑا واقعہ ہی نہ ہوتا۔ کل جنہوں نے دے دیا، آج کسی اعتبار سے بھی ظالم یزید قابل حمایت نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ امت مسلمہ کے لیے خاص مسئلہ ہے کہ رسول کا نواسا ہے، رسول کی بیٹی کا بیٹا ہے، رسول بہت عزیز رکھتے تھے، اپنی زبان چساتے تھے، اپنے سینے پر لٹاتے تھے، اس کے لیے آپ ناکا بنے تھے، جس کے لیے جنت سے کپڑے آئے، جس کے لیے آپ نے مسجد کے اندر خطبے کے دوران گود میں لے کے خطبہ دیا ہے، جس کے لیے سجدے کو طول دیا، یہ ساری چیزیں رسول کا۔ لیکن اگر رسول کے نواسے حسین نہ ہوتے، ساری عظمتیں چھوڑ دیں، تب بھی اس ظلم کے اوپر کیا ظالم کا ساتھ دیا سکتا ہے؟ نہیں۔ جا کے ابراہیم جمال نے وہ معاملہ توڑ دیا، ظلم کی حمایت نہ ہونے پائے۔ کربلا کا پیغام یہی ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ نہیں رزق مل جائے گا ہمیں ظالم کی طرف سے۔ عزیزو ایک لقمہ حرام انسانی زندگی میں تباہی کا سبب بنتا ہے۔ جابر جعفی کی روایت تک واپس آنا مجھے، اور وہ ہمارے عالم دین جو مصر کے ان کی بات تک بھی واپس آنا ہے، پر بڑی تیزی سے عرض کر رہا تھا۔ مہدی عباسی ایک عباسی بادشاہ ہے، اس کے زمانے میں ایک اسکالر ہے، اس کا نام ہے عبداللہ ابن شریک۔ عبداللہ ابن شریک پڑھا لکھا بندہ ہے،
اور کہتے ہیں کہ جب تک اس نے اس کے گھر کی دعوت نہیں کھائی اس وقت تک یہ بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار زاہد بھی تھا، انٹیلیجنٹ، پریکٹسنگ، اسکالرلی پرسن، دین کا قرآن کا علم بھی، یہ ساری چیزیں. قاضی شریح کو دیکھیں آپ، مولا کائنات میں بھی کے زمانے میں بھی وہ قاضی رہا، پچھلی خلافتوں میں بھی قاضی رہا، لیکن اس کے باوجود آپ اندازہ لگائیے گا کیا کیا اس نے. جب یزید نے دولت کا خزانہ کھول دیا تو اس کے بعد اللہ اکبر خدایا ہماری عاقبت بخیر کر، آخری لمحے ہماری جو سانس ہو، آخری سانس دین محمدی پر، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ مودت اہل بیت پر نکلے انشاءاللہ. بغاوت نہ نپائے زندگی میں، دین سے دوری نہ ہو. دولت کا منہ کھول دیا گیا تو اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس نے جو ہے لکھا کہ حسین دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. آپ دیکھیں کس طرح سے دھوکہ دیا گیا، لوگ نکل گئے ہیں، لہذا حسین کا قتل واجب ہے. حسین کہہ رہے ہیں اصلاح امت کے لیے نکلا ہوں، یہ دین محمدی سے نکلے. حسین کہہ رہے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں، دین محمدی سے نکل گئے. حسین کہہ رہے ہیں یزید نے حلال محمدی کو حلال، حرام محمدی کو حرام کر دیا، حسین دین سے نکل گئے. یزید کا لشکر نمازوں پہ تیر چلا رہا ہے اور دین میں یہ مال. اب قاضی شریح سمجھ میں آ گیا، عمر سعد میں سمجھا چکا. اب سنو، رزق حسنہ اللہ تعالیٰ ان مجلسوں کے صدقے میں، عشق حسینی کے صدقے میں، اس عشر حسینی کے صدقے میں ہمیں عطا کرے. اور رزق حسنہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی، مغفرت بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے انشاءاللہ. عبداللہ بن شریک سے مہدی عباسی نے کہا، وہ جانتا تھا کہ بڑی پوزیشن کو شاید یہ ایکسپٹ نہ کرے. پہلے تو اس نے کچھ لوگوں کے ذریعے کوشش کی کہ وہ جسٹس کی پوزیشن لے لے. عبداللہ بن شریک نے انکار کر دیا کہ ظالم کے جج والی پوزیشن لے لوں گا تو پھر تو مدد کرنی پڑے گی. سوری، کہ میرے بچوں کو پڑھائیے، آنا جانا رہے گا بادشاہ کے محل میں. کا نو وے. پھر کا دو چیزوں کا انکار کر چکے، کم سے کم ایک دعوت میری ایکسپٹ کر دو. کبھی کبھی ایک دعوت کس طرح سے مصیبت بن جاتی ہے دیکھو. قاضی بھی بن جائے گا. عبداللہ بن شریک عالم ہے، زاہد ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے. میں ایک مرتبہ اس نے جب دو چیزوں کا انکار کر دیا، جج نہیں بن سکتا، تیرے بچوں کو پڑھانے کے لیے نہیں آ سکتا، کہا ٹھیک ہے دعوت قبول کر لو. انکار کیا، اس نے کہا اب اتنی چھوٹی سی ایک ریکویسٹ اس کو بھی نہیں ایکسپٹ کرو. کہا اوکے ٹھیک ہے، دعوت ایکسپٹ کر لی. اس نے کہا کہ بہترین قسم کے کھانے لگا دیے جائیں، ہر طرح کی نعمت تیار کر دی جائے. یہی مصیبت بن جاتا ہے انسان کے لیے. یہاں سے وہاں تک دسترخوان لگ گیا. جن کے صدقے میں دنیا میں دسترخوان ہے نا، وہ کھلاتے ہیں محمد والے محمد، اور خود بھوکے رہتے ہیں. یہاں اس نے عیاشیاں کر رکھی تھی، آج اس نے کہا ٹھیک ہے ان کو بھی کھلاتے ہیں. اور ساتھ کہا اپنے باورچی سے کہ ایسے بہترین اور ایسے ذائقے والے کہ ایسا کھانا پسند ہے. آپ کئی مرتبہ جب دعوت میں جاتے ہیں بہت پسند آتا ہے تو کہتے ہیں ارے بھائی صاحب کیا کہنے، آپ کے بریانی کا جواب ہی نہیں. آپ کی جو لکھنوی بریانی تھی، پھر انشاءاللہ کب بلا رہے ہیں آپ. تو بھائی یہی چیز، طرح طرح کے کھانے، بہترین غذا بہت پسند آیا. اس نے کہا کہ ایسا ہو کہ اس کے بعد یہ میرا دروازہ نہ چھوڑے. پروردگارا ہمیں تو اپنے گھر، اپنے دروازے کا وہ رزق عبادت عطا فرما، وہ ذائقہ دے دے اپنی عبادت میں کہ ہم تیرا گھر نہ چھوڑنے پائیں، شیطان کے اور فاسق و فاجر کے دروازے پہ نہ جانے پائیں. اس نے کہا اب دسترخوان سج گیا، طرح طرح کی نعمتیں. عبداللہ بن شریک تو کھانے کا ذائقہ، اس نے تو اس کا ایمان چھین دیا. کھانا کھا لیا، نکلنے لگا تو کچھ ساتھ میں بھی دے دیا گیا، سامان اور پیسے ویسے. اس کے بعد عبداللہ ابن شریک نے کہا تم نے مجھ سے ایک اور بھی تو کچھ آفرز کی تھی. اب مہدی عباسی سمجھ گیا کہ تیر نشانے پہ لگ گیا. کہا تم نے اور بھی آفرز کی تھی؟ ہاں. کہا ٹھیک ہے وہ دونوں آفرز بھی قبول ہیں، میں تمہارے بچوں کو پڑھاؤں گا بھی اور جج والی پوزیشن بھی لے لوں گا. دیکھا آپ نے رزق حرام کتنا اثر کرتا ہے انسان پر.
ایک عالم یہ بھی ہے، اور ایک عالم میں تمہیں بتاتا ہوا چلو، ایک عالم اور ہے. یہ عالم کون ہے؟ مجتہد بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ شیخ مرتضی انصاری کی 2 کتابیں رسائل اور مقاصد کو نہ پڑھ لے. آیت اللہ مرتضی انصاری جس کی ماں نے اپنے بچے کو کبھی دودھ نہیں دیا بغیر وضو کے، اور جب مجتہد اور مرجع ہو گئے تو ایک مرتبہ عورتوں نے مبارکباد دی، بی بی آپ کا بچہ تو مرجع ہو گیا، مجتہد ہو گیا. تو کہتی میرے لیے حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ بچے کو بغیر وضو کے میں نے کبھی دودھ نہیں دیا. اس طرح رزق دیا جائے تو بچہ کس کمال علم پر، کمال تقویٰ پر، کمال زہد پر، کمال ابدیت پر پہنچ جاتا ہے. بہت ہی سمپل لائف. شیخ مرتضی انصاری کے ایک چاہنے والے مومن نے، اچھا بزنس تھا اس کا، ایک بہترین قسم کی ابا لا کے دی، ایکسپینسیو قسم کی. دیٹ واز گفٹڈ ٹو ہم. آقا نے کہا نہیں میں ایسی ابا نہیں. لیکن مومن کیا ہدیہ؟ الہدیہ تو تجلب المحبہ، ہدیہ تحفہ جو محبتیں بڑھاتا ہے، دیتے رہیے ایک دوسرے کو. اب ایک مرتبہ کیا کیا اس نے پہنا دی. شیخ مرتضی انصاری نے شکریہ ادا کر دیا، ہو گیا. شیخ مرتضی انصاری نے شکریہ ادا کر دیا، وہ بھی خوش، ہدیہ قبول کر لیا. رسول کی حدیث ہے مومن کی ہدیہ کو قبول کرو. اب قبول کر لیا. اب اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد جب وہ آیا نا تو دیکھا شیخ مرتضی انصاری وہی پتلی سی پرانی سی ابا اوڑے ہوئے. علی ابن ابی طالب کی زندگی ان کے لیے نمونہ عمل ہے. رسول خدا کی کہ جس کے لیے قرآن مجید میں خدا کہہ رہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہاں پہ بھی حسن آیا ہے. قرآن مجید میں کئی جگہ حسن آیا. عمل کے لیے عمل حسن آیا، رزق کے لیے رزق حسن آیا. قرآن مجید میں 5 جگہ قرض حسنہ لفظ آیا. سورہ بقرہ آیت 245 ہے. سورہ تغابن ہے دوسرے مقامات پر. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ یہ مال ہی نہیں ہے، کبھی جان، کبھی اولاد، کبھی خاندان، کبھی قبیلہ، کبھی وقت. یہ خدا کی راہ میں قرض دے دو، خدا بڑھا کے تمہیں واپس کرے گا. یہ بڑھا کے واپس کرنا کسی اور موقع کے لیے، لیکن قرض حسنہ کہا گیا. سورہ بقرہ آیت کا نمبر 201 جہاں ہم پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، پروردگارا ہمیں دنیا میں حسنہ دے دے، آخرت میں حسنہ دے دے، اور جہنم کی آگ سے بچا دے. یہ بھی حسنہ ہے. پھر اس کے بعد سورہ ملک کے اندر خداوند تعالیٰ کہہ رہا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو خلق کیا تاکہ احسن عمل دیکھ سکیں. حسنہ دیکھا آپ نے. کچھ دنوں کے بعد آئے، درس پڑھا رہے ہیں، آ گئے شیخ مرتضی انصاری. ابا جو ہے سمپل سی ابا اوڑے، ویری سمپل. وہ آپ کو میں نے ابا دی تھی، وہ کیا ہوئی؟ وہ پہنتے تو مجھے خوشی ہوتی. کہا میں نے تمہارا تحفہ قبول کر لیا، لیکن نجف میں بہت سردیاں ہیں، اس سردی میں بہت سے لوگ بہت پریشان ہیں. عزیزوں، لوگوں کے درد کو، لوگوں کی پین کو، لوگوں کی تکلیف کو اگر سمجھ جاؤ تو اس کا مطلب ہے کربلا کا پیغام تم تک پہنچ گیا. بہت سی فیملیز ہیں اس وقت جن کے افاقے ہو رہے ہیں دنیا بھر میں، اسپیشلی تھرڈ ورلڈ جہاں جس کو ہم بلانگ کرتے ہیں، انڈیا پاکستان. جابس نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں. عزیزوں یاد رکھو حسین کے نام پر تبرک یہ بھی ہو سکتا ہے. حسین کے نام پر اگر کسی فیملی کو اگر اسپانسر کر دو گے تو مسجد کی چھت ٹپک رہی ہے، حسین کے نام پہ کر دو. امام بارگاہ مقروض ہے، اس میں دے دو. تو کیا ہوا؟ کہا بہت سردی تھی، سردی سے لوگ یہاں کانپ رہے ہیں. میں نے کیا کیا، اس ایک ابا کے بجائے میں نے اس ابا کو بیچا اور اس کی قیمت سے 12 مومنین کو کمبل فراہم کر دیے یا سردی کا لباس دے دیا. علی ابن ابی طالب جو ہیں جب کوفے میں آئے اور حاکم بن کے آئے نا، دن بھر میں جو کچھ آتا تھا لوگوں میں پہنچا دیتے تھے. خالی ہاتھ گھر نہیں جاتے تھے، اس سے پہلے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھ لیتے تھے کہ جو کچھ تھا لوگوں کا دے دیا. ایک مرتبہ بہت سردی، نجف کی سردی جانتے ہیں، کوفے کی سردی جانتے ہیں، سردی بہت ہے. علی ابن ابی طالب کے کاندھے پہ ایک ابا ہے جو پتلی سی ہے اور خود سردی میں. آنے والے نے کہا آغا مولا اتنی ابائیں رکھی، ان میں سے ایک، ارے اتنے کمبل رکھیں، ایک لے لیجیے. امام نے کہا یہ تمام امت کے لیے، میں اس میں سے ایک بھی نہیں استعمال کروں گا. اسے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے معین کردہ حاکم. دے دیا.
کہ میں نہیں لے سکتا. اور کوفے والوں گواہ ہے نا, اگر علی یہاں سے مدینے واپس جائے گا تو جو ابا لے کے آئے تو اسی ابا کے ساتھ واپس جائے گا, اس علی کے فرزند ہو جائے. باجی تو رزق حسنہ اور ہماری گفتگو ہو رہی تھی بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے میں, کیونکہ آخری منزلوں پہ پہنچا. جابر جافی نے ایک مرتبہ مولا تفسیر بیان کر رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت کا نمبر 157 کہ جو لوگ ہجرت کرتے ہیں اور اس کے بعد قتل ہو جاتے ہیں, موت آ جاتی ہے, ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمہ ہے. ذالک خیر مما یجمعون, یہ اس سے بہتر ہے جو تم مال جمع کرتے ہو. بھئی یہیں سے بات آگے بڑھی تھی. اب آگے بڑھتے ہیں. امام نے تفسیر بیان کر دی, ترجمہ بیان کر دیا. اب اس کے بعد امام پوچھتے ہیں بازی تو ہمیں بھی تو ٹیسٹ لینا چاہیے. امام کہتے ہیں اس طرح چیک کریں. امام نے کہا اتدرون ما فی سبیل اللہ, کیا تم جانتے ہو فی سبیل اللہ کیا ہے؟ کہتے ہیں لا واللہ ما ادری, خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم ہے. اس کے بعد سنیے گا الا ان اسمعوا, مولا مجھے پتا بھی نہیں چل سکتا جب تک کہ آپ نہ بیان کریں. ہمارے ہاں ہمیں نہیں پتا ہوتا, اگر پوچھ لیا جائے تو 4 لوگ بیچ میں لقمہ دینے لگتے ہیں. کہتے ہیں مجھے پتا ہی نہیں چل سکتا جب تک آپ نہ بتائیں. اس لیے کہ وحی الہی کے ترجمان آپ ہیں, آپ انٹرپریٹر ہیں, آپ قرآن بتا سکتے ہیں. آپ کی رگوں میں خون محمدی ہے, آپ کی رگوں میں خون زہرا ہے, آپ کی رگوں میں خون فاطمہ اور علی نبی طالب ہے. اب امام بیان کرتے ہیں, نہیں جانتے کہا نہیں مولا بیان کیجیے. سنو انشاءاللہ محظوظ ہوں گے, ایمان میں اضافہ ہوگا. امام سے کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا جب تک کہ آپ نہیں بتائیں گے. تو آپ نے کہا ولایت علی ابن ابی طالب یا سبیل اللہ, علی کی ولایت اللہ کا راستہ ہے. کل میں نے کہا تھا نا رسول نے فرمایا اللہ کی اور علی کی ولایت اس طرح سے جڑی ہے جیسے 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں. تو اس کے بعد آئیے اب کیا کہا کہ سنو کیا ہے ولایت, کیا ہے فی سبیل اللہ, کہ علی کی ولایت فی سبیل اللہ. اور اس کے بعد آگے کیا فرماتے ہیں کہ فمن قتل فی ولایت علی ابن ابی طالب قتل فی سبیل اللہ, جو علی کی ولایت میں قتل کیا گیا وہ اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا. ومن ماتا فی ولایت علی ابن ابی طالب ماتا فی سبیل اللہ, جو علی کی ولایت میں مر جائے وہ فی سبیل اللہ مرتا ہے. موت بھی علی کی ولایت میں ہو, قتل بھی علی کی ولایت میں ہو, کیونکہ نبی نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا, میں جس کا مولا اس کے علی مولا ہے. صلوات پڑھے گا بابا دے بولا اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجب. ایسے سمیٹتے ہوئے بات یہ ولایت کی نا, نہیں ولایت اور کیا ہے, بات مکمل کر دوں میں. رسول کے صحابی عبداللہ ابن عباس, حدیث کا ایک حصہ شروع کیا تھا کل میں نے, وہ بھی رہ گیا تھا. بہت سی باتیں چل رہی ہیں, سمیٹتے ہوئے رزق حسنہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. سعید ابن جبیر عن عبداللہ ابن عباس, سعید ابن جبیر عبداللہ ابن عباس سے روایت نقل کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللہ, علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. حبہ عبادت اللہ, علی کی محبت اللہ کی عبادت ہے. علی کی محبت اللہ کی عبادت ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں اور اتیان اور اس کو ادا کرنا فرائض اللہ. اور اس کے بعد آگے فرماتے ہیں ایک مرتبہ صلوات پڑھے گا بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور یہ فریضۃ من اللہ, اللہ کی طرف سے فریضہ ہے. وطاعتہ فریضۃ اللہ, اور علی کی اطاعت فرض ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں اولیاء اولیاء اللہ, اور جو علی سے محبت کرنے والے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں. وہ اعداء اللہ, اور جو علی کے دشمن ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں. بازی تو یاد رہے, جو علی کے دوست اللہ کے دوست, جو علی کے دشمن اللہ کے دشمن. پھر اس کے بعد ابن حجر مکی اسقلانی کی روایت آپ کے ذہن میں ہے جو آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں خدا قیامت کے دن روکے گا ان ولایت علی ابن ابی طالب. نہیں آگے بڑھوں, حسین نے جب کربلا میں آخری وقت خطبہ دیا تو پوچھا تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو, تو کہتے تمہارے باپ کی دشمنی میں قتل کر رہے ہیں. یہ علی کی دشمنی کیا تھی؟ کیا علی نے کسی کا کھیت کاٹا تھا؟ علی نے جہاد کیا تھا
نصرت خدا کی تھی، نصرت محمد عربی کی تھی، حفاظت قرآن کیا تھا، اور الہی احکام کو بڑھانے کے لیے اور اس کی پابندی کے لیے قربانیاں دے دی۔ اس دشمنی میں کا جو اللہ کے، یعنی جو علی کا دوست اللہ کا دوست، جو علی کا دشمن اللہ کا دشمن، وہ حربہ حرب اللہ، جو علی سے لڑے اللہ سے لڑے، وسلمہ سلم اللہ، اور جس نے علی سے صلح کر لی، سلامتی کر لی، اس نے اللہ کے ساتھ سلامتی۔ یہ حدیث مکمل ہوگی حضرت عبداللہ ابن عباس اور روایت رسول خدا سے۔ دو باتیں کرنی ہیں اور اس کے بعد میں نتیجے کی طرف پہنچ گیا۔ ہر زیارت کے لیے جب آپ جاتے ہیں زیارت جامعہ پڑھنے کا حکم ہے۔ زیارت جامعہ میں بھی یہ علی کا ایک مقام بتایا گیا اہل بیت کا، اس ولایت کا، اور شعبان کے مہینے کی جو دعا ہے اس میں بھی بتایا گیا۔ رسول نے اہل بیت کی مثال دی نا، مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی سی ہے، جو اس میں بیٹھا نجات پایا، جس نے انکار کیا غرق ہو گیا۔ میں عربی بھی نہیں پڑھا ہوں کیونکہ تیزی سے اتنی باتیں پڑھنی، ترجمہ کر کے آگے بڑھ گیا، عربی تھوڑی پڑھی، ترجمہ کیا۔ دعا کا فقرہ، یا من و من رکبہ، جو اس کشتی میں سوار ہوا، الفلک الجاریہ فی اللجج الغامرہ، یا من و من رکبہ، بس جو اس میں سوار ہو گیا اس کو امن مل گیا۔ کون سی کشتی؟ کشتی اہل بیت۔ وَيَغْرُقُ مَنْ تَرَكَ، اور جس نے اس کشتی کو چھوڑ دیا، نبی کی اور آل نبی کی کشتی، جو اس کو چھوڑ دیا، یغرق من ترک، غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ آگے کا جملہ بہت اہم ہے، غدیر میں جیسے آگے گئے تھے واپس بلائے، پیچھے والوں کا انتظار، ساتھ والوں کو روکا گیا۔ ان مجلسوں کا پیغام یہی ہے، جو منتشر ہے انہیں جمع کر دیا جائے۔ یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ حسین کے فرش پہ الگ الگ فکر کے لوگ موجود ہوتے ہیں، سب کو ایک فکر کر دیا جاتا ہے، انسانیت، شرافت، خلوص، محبت، امن، بھائی چارہ، ظلم کے خلاف قیام، برائیوں گناہوں کے خلاف ایک قیام، اور ایک سٹینڈ لینے کا نام ہے حسینیت۔ المتقدم لہم مارق، جو ان میں آگے بڑھ گیا، المتقدم لہم مارق، جو آگے بڑھ گیا، وہ نکل گیا، خارجی ہو گیا۔ والمتاخر عنہم زاہق، اور جو پیچھے رہ گیا، ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، حسین بلا رہے ہیں، علی بلا رہے ہیں، نہیں آ رہا ہے، کہ وہ زاہق ہے۔ زاہق جانتے ہو کیا ہے؟ قرآن مجید پڑھا نا ہم نے، سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، آیت کا نمبر 81 ہے، جہاں خداوند تعالیٰ کہہ رہا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اے نبی کہہ دیجئے حق آ گیا، باطل مٹ جائے گا، اور باطل کو تو نیست و نابود ہونا تھا۔ زہق کے معنی مٹ جانے کے، ختم ہو جانے کے، ایبولش ہو جانے کے، نام و نشان کے خاتمے کا نام ہے۔ جس طرح سے یزید کا نام و نشان ختم ہو گیا، ہندا کے پودے کا نام ختم ہو گیا، فاطمہ کے بیٹے کا نام باقی ہے، خدیجہ کے نواسے کا نام باقی ہے۔ خدیجہ کو سلام کہا حسین نے اپنے خطبات میں، زینب نے سلام کہا، سید سجاد نے سلام کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ واللازم لہم لائق، تو ان کے آگے بھی نہ جاؤ، پیچھے بھی نہیں، بھائی ان کے ساتھ رہو۔ واللازم لہم لائق، بھائی ان کے ساتھ ساتھ جڑے رہنا ہے، کنیکٹ رہنا ہے۔ زیارت جامعہ کی فکر ہے، اس کے بعد زحمت تمام کرنے جا رہا ہوں۔ زیارت جامعہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ زیارت جامعہ میں ہم پڑھتے ہیں المتقدم لکم، جو آگے بڑھ گیا وہ کیا ہوا؟ زاہق۔ المقصر فی حقکم زاہق، جو آپ کے حق میں مقصر ہو جائے وہ زاہق ہے، اور جو آگے بڑھ جائے وہ مارق ہے۔ اور اس کے بعد واللازم لکم لاحق، لازم ہے کہ آپ سے ہم جڑے رہیں، وہی الفاظ وہاں ہم کے ساتھ تھا، یہاں کم کے ساتھ۔ لیکن آؤ عزیزو، کربلا حق کا پیغام، انسانیت کا پیغام، شرافت کا پیغام، قرآن کا پیغام، الہی احکام کی بالادستی کا پیغام، ظلم کے خلاف قیام کا پیغام۔ عزیزو، نماز روزہ دین باقی ہے اس کے دم سے۔ اب سنو حق کیا ہوتا ہے، فی سبیل اللہ سنیا نا تم نے، اب سنو زیارت کے جملے 4 الفاظ ہیں، والحق معکم، رسول نے کہا علی الحق والحق معی، کہ حق آپ کے ساتھ ہے اہل بیت، والحق معکم وفیکم،
اور اے اہل بیت حق آپ کی ذات میں ساتھ بھی ہے، پہلے کا ساتھ ہے. پھر کہاں زیارت میں فیکم، حق آپ میں ہے، لیکن آپ میں کیا دوسروں کو بھی مل گیا؟ کہاں وہ منکم، اور حق آپ کی طرف سے مجھے ملے، آپ کو ملے، آنے والے کو مل جائے. وہ الیکم، اور جو حق کی طرف آنا چاہتا ہے وہ آپ کی طرف آئے. اب اگر ان چار باتوں کو جمع کر دوں تو ہم نماز میں 10 مرتبہ جو پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارا ہمیں صراط مستقیم دکھا، یا صراط مستقیم دکھاتا رہے، یا صراط مستقیم پر قائم رکھ، جو بھی ترجمہ ہو. تو ہدایت الی صراط المستقیم کیا ہے؟ کہ نبی اور آل نبی کا گھرانہ ہر زمانے میں. تو قرآن ہو گیا اہل بیت. اب میں علامہ ابو توفیق کی بات کو صرف تیزی سے ترجمہ کرتے ہوئے گفتگو تمام کرتا ہوں. کہتے ہیں فکم الجلوس فی القرآن، قرآن کے لیے بیٹھنا جس طرح سے عبادت ہے، کأن الجلوس فی مجلس الحسین عبادت، جس طرح سے قرآن کے لیے مجلس درس قرآن و عبادت ہے، اسی طرح سے حسین کی مجلس میں بیٹھنا عبادت ہے. حسین سب کے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، حسین کا پیغام انسانیت کے لیے ہے، شرافت کے لیے ہے. پھر اس کے بعد اگلا جملہ کیا کہتے ہیں مولانا علامہ ابو توفیق کہتے ہیں، علامہ توفیق ابو علیم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے النظر فکم النظر الی القرآن عبادت، جس طرح سے قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اسی طرح سے کہتے ہیں کن نظر الی تربت الحسین عبادت، حسین کی تربت کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ حسین کی تربت کا معاملہ ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کو رسول اپنی شہادت وفات سے پہلے، حسین کی شہادت سے بہت پہلے تربت دے گئے، عبادت کریں. اور تیسری بات فکما، جس طرح سے قرآن میں شفا و رحمت للمومنین، جس طرح سے قرآن میں شفا و رحمت ہے مومنین کے لیے، اسی طرح سے کأنما، اسی طرح سے شفاء، حسین کی تربت میں شفا ہے. کس کے لیے؟ اب یہاں مومنین کا لفظ نہیں استعمال کیا، کہ للعالم، تمام لوگوں کے لیے. اللہ اکبر. حسین کا پیغام آفاقی پیغام. اور کیوں نہ ہو ان 3 فقروں کو امام صادق کے اس جملے پر تمام کروں جہاں صادق آل محمد فرماتے ہیں حسین کو خدا نے بڑے امتیاز دیے، 3 میرٹ دی. ایک میرٹ امامت حسین کی نسل میں رکھا ہے، امامت حسین کی ذریت میں رکھی. دوسرا میرٹ حسین کی خاک کو خاک شفا بنا دیا. تیسری میرٹ حسین کے قبے کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے. جو جہاں بیٹھا ہے فرش ادائے امام حسین ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. ہاں کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا لیکن دعا کیجئے گا کہ خدا ہمیں حق کا مددگار بنائے، حق کا ناصر بنائے، حق کے لیے قربانی کا جذبہ عطا کرے، باطل سے دور رہنے کی توفیق دے. جو بیماروں نے شفا دے. کئی لوگوں کے نام تھے، میسیجز تھے. میں 5 محرم کے بعد کی مجلسوں میں شروع میں دعا یا کلمات کہہ دیتا ہوں، لیکن پھر ان راتوں میں ہمارے یہاں تبرکات نکلا کرتے تھے، اس سال نہیں نکلنے، لیکن بہرحال اپنے گھروں میں آپ کے عزا خانے سجے ہوئے، ان کی زیارت کیجیے. اور سامنے ماشاءاللہ ظفر عباس صاحب نوا خانی سے پہلے وہ تبرکات کی کلپس دکھا دیتے ہیں، زیارت کیجیے. اللہ اکبر ہے. قیامت کی رات آ گئی، شب عاشور آ گئی، شب عاشور آ گئی عزیزو، قیامت کی رات ہے. ہاں یہ وہ رات ہے عزیزو کہ جو آخری رات ہے، اس کے بعد فاطمہ کا گھر اجڑ جائے گا. ارے کچھ شب عاشور کے مناظر بیان کروں گا انشاءاللہ. اذان علی اکبر کی مجلس جب 5 بجے ہوگی اور اس کے بعد آپ اپنی نماز جب قائم کیجئے گا تو اکبر کو یاد کیجئے گا اور اب آپ کے اصغر کو یاد کیجئے گا. آج تو شب عاشور کے چند مناظر.
حسین نے اصحاب کو جمع کیا، ادھر یزید کے لشکر میں تیاریاں ہو رہی ہے، ادھر حسین نے اپنے اصحاب کو بلایا، تسبیح و تحلیل کی آوازیں بلند ہو رہی. میں نے ابھی آج کی رات کے اعمال بھی تو آپ کو بتائیں، آپ کریں گے میرے ساتھ انشاءاللہ 11:30 پہ. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، حسین نے بلایا اور اس کے بعد ایک مرتبہ کا جو میرے ساتھ رہے گا وہ قتل کر دیا جائے گا، چلا جائے. حسین نے کہا میں نے اپنی بیعت اٹھا لی، میں نے اپنی بیعت اٹھا لی. حسین نے یہ کہا، اس کے بعد بھی لوگ نہیں جاتے. ہائے فاطمہ کا لال کتنا مظلوم ہے. اس کے بعد حسین نے کہا لو میں نے چراغ کھل کر دیے، جو جانا چاہتا چلا جائے. اس کے بعد بھی لوگ نہیں گئے. تو اس کے بعد ایک مرتبہ حسین نے محضر شہادت پڑھنا شروع کیا. پر جو محضر شہادت پڑھا، ارے سب کا نام آیا لیکن حسن کے لال قاسم کا نام نہیں آیا. باقی تو اسی جملے کے ساتھ میں علی اصغر کی شہادت پڑھنے لگا، باقی تو قاسم کا نام نہیں آیا. ارے 13 سال کا قاسم کھڑا ہو گیا، یتیم حسن کھڑا ہو گیا. اے چچا جان، میرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے، کیا میں شہید نہیں ہوں گا؟ کہ لال تم بھی شہید ہو گئے. ارے تمہارا چھوٹا بھائی اصغر بھی شہید کیا جائے گا. بس جیسے ہی سنا نا قاسم نے اصغر بھی شہید کیا جائے گا تو کہتے چچا جان کیا ظالم خیموں میں آ جائیں گے؟ ارے میرا اصغر کیسے مقتل میں جائے گا؟ ارے حسین یہ نہیں بتاتے میرا سر قلم ہونے کے بعد ارے ظالم بیویوں کی چادر بھی لیں گے، خیموں میں آگ بھی لگے گی. حسین نے کہے لال ارے اصغر کو میں اپنے ہاتھوں میں لے کر مقتل میں جاؤں گا. جزاکم اللہ خیر. رات گزر رہی ہے عزیزو، رات گزر رہی ہے، سویرا ہوا، ایک کے بعد ایک لوگ شہید ہو رہے. ہاں عزیزو میں اس منزل پہ آ گیا. رباب کے اصغر کی شہادت پڑھنی ہے. حسین کی شہادت سے پہلے آخری شہادت اصغر کی شہادت ہے. اکبر کے لاشے کو ارے بنی ہاشم کے بچوں کی مدد سے حسین خیموں میں لا چکے تھے، حسین خیمے میں لا چکے تھے. اب حسین تنہا مقتل میں گئے. کہتے حل من ناصر ینصرنا وحل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی مددگار جو میری مدد کو پہنچے، ہے کوئی جو میرے استغاثے پہ لبیک کہے. حسین کا کہنا تھا ارے 2 خیموں میں تحریک ہوئی. حسین مقتل میں کہہ رہے تھے ارے کاش عمر سعد آتا، لیکن حلال لقمہ ہوتا تو آتا، حرام سے ان کی گردنیں بھری تھی. حسین نے کہا تم جانتے بھی ہو، پہچانتے بھی ہو، لیکن حرام تمہاری گردنوں تک بھرا. حسین کی محبت نہیں کر سکتے، حسین کی نصرت نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. ایک خیمہ سید سجاد ہے، ایک خیمہ رباب ہے. ارے خیمہ سید سجاد میں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام جو غش کے عالم میں بیمار ہیں، باپ کی آواز حل من سنی، ایک مردہ غش کے عالم میں تھے، بیدار ہوئے اٹھے اور اس کے بعد باہر نکلنا چاہا. حسین کی نگاہ پڑ گئی بہن ام کلثوم کو. آواز دی یا اخت ام کلثوم، اے بہن ام کلثوم، ارے سید سجاد کو سنبھال لو، ارے سلسلہ امامت کو آگے بڑھنا. ارے ام کلثوم نے سید سجاد کو روکا. حسین نے آ کے سید سجاد کو سمجھا مصلحت خدا ہے لال، ارے تم مقتل میں نہیں جاؤ گے، تمہیں بازاروں میں جانا ہے، تمہیں درباروں میں جانا ہے. آئے اب دوسرا خیمہ رباب کا خیمہ. ارے گہوارے میں علی اصغر ہے، اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. حسین گئے، رباب نے کہے آقا اصغر مقتل میں جانے کے لیے تڑپ رہا ہے. اپنے آپ کو تصور میں کربلا میں وہاں لے چلو جہاں حسین اصغر کو لیے سوال عام کر رہے تھے. حسین نے اصغر کو لیا. اب جو حسین نے اصغر کو لیا چلے نا تو ظالم یہ سمجھے شاید حسین قرآن لے کر آ رہے. ہاں یہ قرآن ناطق تو ہے، نبی کے نواسے کا فرزند ہے. حسین جب قریب آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ حسین کے ہاتھوں میں ایک بچہ ہے، دودھ پیتا شیرخوار بچہ. حسین نے ایک مرتبہ لشکر عمر سعد کو، لشکر یزید کو خطاب کیا، اے ظالمو، حسین تمہارے نظام ناقص میں ہو سکتا ہے خطا کار ہو ورنہ معصوم ہے حسین، آئے تطہیر کا مصداق ہے حسین. لیکن اس بچے نے کیا خطا کی؟ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، ارے خیموں میں پانی ختم ہو گیا، ایک قطرہ پانی کا اسے دے دو. ارے کسی ظالم نے اصغر کو پانی نہیں دیا. حسین نے ایک مرتبہ کا تم سمجھتے حسین اصغر کے بہانے خیمے میں پانی لے جائے گا؟ لو میں نے اصغر کو مقتل میں لٹا
اصغر کا جسم جو اٹھایا حسین نے تو اصغر کا جسم اٹھا دے. حسین کے ہاتھ تر ہو گئے. کیا کسی نے پانی پلایا تھا؟ کیا پانی کی چیٹیں ڈالی تھی؟ حسین کی ہتھیلی تل ہو گئی. روایت کہتی ہے حسین نے جب اصغر کو لٹایا، ارے کربلا کی ریت اتنی گرم تھی بقول امیر انیس، ارے بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر. ارے حسین نے جیسے اصغر کو لٹایا نا، ارے گرم ریت اصغر کے جسم پہ چھالے پڑ گئے. حسین نے اچھا اصغر کو اٹھایا، ارے چھالے پھوٹ گئے. آئے اصغر کا یہ پہلا امتحان، اس کے بعد کا اعلان. ارے تم پانی کے بھی آخری حجت تمام کر دو. ارے سوکھی زبان خشک ہونٹوں پر پھیری. لشکر منہ پھیر کے رو رہا تھا. آخری چند جملے تو ہمارے ساتھ نے جب یہ عالم دیکھا، ہرملا کی طرف آیا، کہتا ہرملا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے. ہرملا اب جو ہرملا آگے بڑھا، 6 ماہ کا اصغر محسوس کرنا، خدا تمہاری گودیوں کو آباد رکھے، اصغر کے صدقے میں لاولد کو اولاد کی نعمت عطا کرے. خدا تمہارے بچوں کو اصغر کی طرح راہ خدا پر راہ حسین پہ استقامت عطا کرے. ایک مرتبہ ظالم نے تیر چلانا چاہا، کوئی معمولی تیر نہیں، 6 ماہ کا اصغر ہے، تیر سہ شعبہ. روایات بتاتی ہے، تاریخ حرب عرب بتاتی ہے، جنگوں کا قاعدہ بتاتا ہے. بازیجو یہ تیر سہ شعبہ کیا کہ جب اونٹ کو کوئی نہر کرتا ہے نا تو تیر سہ شعبہ 3 برانچ والا تیر استعمال کیا جاتا ہے. 3 برانچز کا تیر استعمال کیا ہے. اب جو 3 برانچ کا تیر اصغر کے لیے، ارے 6 ماہ کا اصغر، ارے تیر چلا خطا کر گیا، پہلا تیر چلا خطا کر گیا، دوسرا تیر چلا خطا کر گیا. ارے ایک مرتبہ عمر سعد قریب ہے اور مولا تجھ سے بہتر تو کوئی تیر انداز نہیں، تجھے کیا ہو گیا؟ اور مولا نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا. ارے یا رسول اللہ، ارے قیامت ہے تو کیا دیکھ رہا؟ تو میں دیکھ رہا ہوں سامنے رسول خدا ہے، سر پہ امامہ نہیں ہے، ارے سر پہ خاک ہے، سینہ پیٹ کے کرے. اے ہرملا میرے اصغر نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ہرملا میرے اصغر میں کیوں تیر برسا رہا؟ میں ایک مرتبہ عمر سعد کا حکم، ارے کسی بھی صورت حسین کے کلام کو منقطع کر دے. ہرملا نے آنکھ بند کی، ارے سینہ پیٹ لو، شب عاشورہ. ایک مرتبہ تیر سے شعبہ چلا، اصغر کا گلا چھدا، حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا. اللہ اکبر. ارے ایک تیر گلے سے باہر، ایک کان سے باہر، حسین کے بازو میں پیوست. انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں. اصغر تمہارے خون کا ٹھکانا کہیں نہیں. حسین چلے. اب عزیزو بس 2 جملے، زحمت تمام. ہاں عزیزو، اب حسین کے لیے اصغر کا لاشا اٹھانا آسان نہیں تھا. اکبر کا لاشا بنی ہاشم کے بچوں کی مدد سے اٹھایا. کل اعمال کریں گے، 7 بار آگے جائیں گے، پیچھے آئیں گے. حسین نے اصغر کی لاش لی، بڑھ رہے خیمے کی طرف کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضاء و تسلیما امر. آگے بڑھے. رباب کو کیا جواب دوں گا؟ سکینہ کو کیا جواب دوں گا؟ زینب کو کیا جواب دوں گا؟ پیچھے آئے، پھر یہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھے، پھر پڑھتے ہوئے پیچھے. 7 بار جب یہ عمل کر چکے، اب خیمے کی طرف بڑھے. عزیزو کیا کیا؟ ابا اصغر کے جسم پہ ڈال خیمے کا پردہ ہٹا. سب سے پہلے جو بچی آئی نا، رباب کی بیٹی سکینہ، اصغر کی بڑی بہن. اب میں پہنچ چکا، میں پڑھ چکا. عزیزو مجلس عزیزو ایک مرتبہ اصغر کی بہن آئی، کہا بابا آپ اصغر کو بہت چاہتے، اصغر کو پانی پلا دیا، سکینہ پیاسی ہے. حسین کچھ کہہ نہ سکے، ابا کا دامن پلٹ دیا. ارے زخمی اصغر، ارے سکینہ نے منہ پہ تماچے مارے، رباب داڑے مار کے رونے لگی. اے لال اصغر، کیا تم جیسے بچے کی نہر کیا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.